بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ذی الحج کے مہینے میں عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ جو لوگ حج پہ نہ جا سکے وہ اپنے بخت اور مقدر ان اعمال کے تھرو چمکا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ حضرت جی روزانہ 8 بجے 10 منٹ کا ایک لائیو پروگرام کرا رہے ہیں، جس میں آپ شامل ہو کے اپنے نصیب چمکا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو کہ خاص حضرت جی نے ذی الحج کا بتایا ہے کہ پہلی 10 ذی الحج کی تاریخوں میں، یعنی کہ 10 ذی الحج تک آپ نے یا فتاحو کا عمل شروع کرنا ہے، اور وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1.25 دفعہ یا فتاحو پڑھنا ہے۔ چاہے تو اس 1.25 کی تعداد کو آپ 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا چاہے 1 دفعہ کر لیں۔ تو جو آپ پہلی 10 دنوں میں 1.25 دفعہ یا فتاحو پڑھیں گے، اس میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ روزانہ رات کو کم از کم 40 منٹ یعنی کہ 40 منٹس آپ نے رات کو یا فتاحو کو ٹائم دینا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکات، رحمتیں، فضیلتیں چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اس عمل سے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک کیسے آپ کے جو کام ہیں وہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو سب سے خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذی الحج کو نماز فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی کہ 13 ذی الحج تک کی عصر کی نماز تک تکبیر پڑھتے تھے۔ ان تکبیر کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ان تکبیرات کا یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ واجب ہے پڑھنا۔ تو آپ نے اس کو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد 1 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور ان تکبیرات پڑھنے کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بھول جائیں اور اس کے بعد آپ کو جب یاد آئے تو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز میں 1 دفعہ تکبیر پڑھیں، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد آہستہ آواز میں 1 دفعہ لازمی پڑھیں۔ تکبیرات تشریق میں آپ کو 1 دفعہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی ہر دعا قبول کیسے کرا سکتے ہیں، بخشش اللہ پاک سے کس طرح کرا سکتے ہیں، کس عمل کے تھرو کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کن اعمال یا کن نفلی عبادات کے تھرو پا سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو وہ قربانی کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذی الحج کی ان راتوں میں عبادات کا ضرور اہتمام کریں، اور روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں روزے ضرور رکھیں، اور جو لوگ سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں، لیکن یہ ہے کہ 8 اور 9 ذی الحج کو روزہ ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج والے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذی الحج کو جو تسبیح آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ کے دن دعا ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حوالے سے میں آپ کو اس کی مزید برکت اور فضیلت بتاتی چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی طرف سے توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قبلہ روح ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے ان اللہ هو السمیع العلیم، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے۔ آپ سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے وہ ساری سورہ فاتحہ پوری صورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے پڑھنے سے پہلے، اور آمین پر ختم کرتے، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے ہیں، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، اور اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا، اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ 9 ذی الحج کا جو ایک خاص عمل ہے جو کہ آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا، وہ یہ ہے کہ جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد والی صورت ہے، اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون جو کہ 30ویں پارے میں ہے وہ والی صورت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ چاند رات کی عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتی ہوں کہ چاند رات ہے ادھر بھی توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی راتوں میں حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی عبادات اور ذکر و فکر کیا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے۔ تو عیدوں کی رات کو عبادات کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہ راتیں لیلۃ الجائزہ کی راتیں ہوتی ہیں۔ تو چاند رات اور اللہ کے انعامات۔ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت اور توبہ کی نیت سے ادا کریں، اور اس کے بعد یا توابو یا کریموں کی 1 تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ انسان کی بخشش ہوتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ کا کرم اور فضل متوجہ ہوتا ہے۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت ہی تیر بہدف عمل ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی کہ 70 ٹائمز، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ یعنی کہ 10 ٹائمز
سورہ والضحیٰ جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اور آپ سب جانتے ہوں گے اگر آپ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ پہ ایک پورا وظیفہ ہے جو کہ میں نے اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ٹوٹل 10 رکعت نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ والضحیٰ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور 100 ٹائمز ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عظیم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور صرف 1 دفعہ سورہ ناس جو کہ 30ویں پارے میں ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پڑھنے والے کو اللہ پاک 10 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا جو خاص عمل ہے، عید پر فوت شدگان چند لمحے آپ سے مانگ رہے ہیں۔ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمان کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے۔ تو جو آپ کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ سے ان چند لمحوں کے طلبگار ہیں کہ ان کے لیے آپ کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، تو اس سے نہ صرف ان کا آپ کا خود کا بھی بہت فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کے لیے بھی کرم فرمائیں گے۔ میری میگزین میں جو ایک بہت ہی کمال کا عمل مزید بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتے تو وہ اس عمل کے تھرو قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو انہیں افسردہ یا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ان کو ان کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کا عمل بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ یعنی کہ 5 ٹائمز سورہ شمس پڑھنی ہے، تو بفضل باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ اور جو کوئی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ 1 مرتبہ پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ شمس پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ والضحیٰ، اور اسی طرح چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ دونوں 30ویں ہی پارے میں ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا، اور عید کی نماز پڑھ کر گھر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ سورہ کوثر آپ سب جانتے ہیں کہ 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر والی جو سورہ ہے، تو اگر مفلس ہے وہ انسان تو انشاءاللہ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو کوئی ظہر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 11 ہی مرتبہ سورہ فلق، اور 11 ہی مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس عمل کا خاص نور ملے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یہ تھی ذی الحج کی کچھ عبادات۔ اللہ پاک آپ کی عبادات قبول فرمائیں، آپ کو اجر و ثواب دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔